الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، جو انسان گناہ کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ایک اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک معلومات، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے بھی آدمی ملیں گے، ایسے بھی انسان ملیں گے جو مسلمان نہیں ہے لیکن انہیں دین اسلام کی بہت ساری باتیں معلومات ہیں۔ اگر آپ اس کے سامنے قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کریم کا ترجمہ بتا دیں گے، تو یہ جو ان کے پاس ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ معلومات ہے۔ پھر آخر فرق کیا ہے علم اور معلومات میں؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلبہ سے پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کس چیز کا نام ہے؟ کسی طالب علم نے کہا علم کا معنی جاننا ہے، کسی طالب علم نے کہا علم کا معنی پہچاننا ہے۔ حضرت خاموش رہے، طلبہ نے مختلف جواب دینے کے بعد جب خاموش ہوئے، کسی طالب علم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے علم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چل نہیں آتا تو وہ علم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ معلومات۔ تو وہ کیا ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ گدھا ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ تو علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے، اس لیے جب معلومات ہوتی ہے تو علم کے باوجود بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں علم ہوتا ہے اس کے پاس مگر وہ نام کا علم ہے، حقیقت میں معلومات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو یہ اصل میں معلومات تھی، یہ علم نافع نہیں تھا، اگر ہوتا تو اسے یہ علم نفع دیتا۔ علم کے باوجود گمراہ ہونا، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ سگریٹ انسان کے صحت کے لیے مضر، کئی مرتبہ سگریٹ پینے والا چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ بھائی ہم نے زندگی برباد کر دی، بچوں تم اس بری عادت میں نہ پڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، اور سگریٹ بنانے والی کمپنی اوپر لکھ بھی دیتی ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ اب پینے والا بھی جانتا ہے، بنانے والا بھی اس کو بتا رہا ہے، لیکن اس بندے کے دل میں ایسی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا۔ بندہ جانتا ہے میں کر کیا رہا ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ علم نافع مانگنا چاہیے، نفع دینے والا علم۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ ان کے استاذ نے فرمایا گناہوں سے بچ، اس لیے ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور اللہ کا یہ نور گنہگاروں کے دل میں عطا نہیں کیا جاتا۔ ظلمت اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں رہتا، علم ایک نور ہے اور گناہ ایک اندھیرا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جگہ بدماش اور شریف اکٹھے ہو تو پھر شریف ہی آدمی کو جگہ چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔
شریفی آدمی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جب دل میں ظلمت ہوگی، گناہ ہوگی، تو پھر علم رخصت ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔